السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی جناب، گہما گہمی چل رہی ہے اور الیکشن کی، اور اسی الیکشن کی گہما گہمی میں کافی بری خبریں بھی آ رہی ہیں، جس میں ایک پی ٹی آئی کا ورکر، امیدوار تو نہیں کہا جا سکتا، ورکر کہا جا سکتا ہے، ریحان زیب کا جو ہے نا وہ قتل ہوا ہے۔ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ آف کورس کوئی بھی مسلمان پاکستانی کا اس طرح ناحق قتل ہوتا ہے تو وہ بری بات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا میں، کیونکہ وہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی اور غلاظت کافی زیادہ ہے، تو ایک نہایت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو الزام دیا جا رہا ہے وہ آف کورس اسٹیبلشمنٹ آرمی کو دیا جا رہا ہے کہ اس کے قتل کا۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی، میں آپ کے ساتھ دوبارہ اس کا تھم نیل جو ہے نا وہ دوبارہ شیئر کر دوں گا، ارشد شریف کی۔ تو ہسٹری بتاتی ہے، ہسٹورک خاص طور پہ ریسنٹ ہسٹری بتاتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ جماعت ہے جو کہ لاشوں پہ سیاست کرتی ہے۔ ضلع شاہ کی لاش پہ انہوں نے سیاست کیا، پتہ چلا کہ وہ اپنے ہی بندے کی گاڑی کے سے ٹکر سے مارا گیا تھا۔ پھر انہوں نے ارشد شریف کی لاش پہ سیاست کی، پھر انہوں نے اپنے کارکن جو مختلف جلسوں میں مارے گئے ان کی لاشوں پہ سیاست کی۔ ایون کہ جب پی ٹی آئی کی برسر اقتدار نہیں آئی تھی تب بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ تب جو ان کے بندے مرے تھے مختلف احتجاجوں میں، تو انہوں نے کہا تھا جی میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا۔ وہ تو بیچارے رول گئے، ان کے گھر والے رول گئے، بے وقوفوں کی گھر والے میں کہوں گا، جو اس طرح کے پارٹیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ویسے تو اتنی شدت میں کسی پارٹی کے پیچھے لگنے کے لیے حق میں نہیں ہوں، لیکن چلیں آپ اگر لگ بھی جاتے ہیں تو آف کورس پھر پارٹی ٹو پارٹی بھی میٹر کر جاتی ہے کہ آپ کا کیا نظریہ ہے، تو جس کو آپ فالو کرتے ہیں۔ تو وہ مر گئے تو ان کا بھی کچھ نہ ہوا۔ ضلع شاہ کا انہوں نے کیا ارشد شریف کا، اور ریسنٹ جو ہے نا وہ ریحان زیب کا انہوں نے کیے۔ افسوس کی بات ہے، یہاں سے ان کی جال سازی اور میں کہتا ہوں گھٹیا ازم پتہ چلتا ہے کہ پہلے انہوں نے اس طرح کہا کہ جی ہمارا امیدوار تھا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کو ٹکٹ انہوں نے نہیں دی ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہاں سے اپنی پی ٹی آئی آفیشل سے ہی وہ واپس لے لی چیز۔ اس کو کہتے ہیں لاشوں پہ سیاست کرنا، اور یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں ایک طرح سے۔ تو وہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا، ایک تو ہوتا ہے نا جس طرح پیپلز پارٹی ہے انہوں نے کیا ہے، ان کے چلو لیڈر وہ فوت ہوا تو پھر بنتا بھی ہے ان کا کہ جی ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ کارکنوں کی جو ہے نا شہادت پہ یا موت پہ وہ سیاست کرنا۔ ارشد شریف کا بھی وہ جا کے کھرا یہی تقریباً نکلتا ہے کہ اس میں بھی پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں انوالو نکلے گی، اس کو بھی بھگا کے زبردستی، حالانکہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، کوئی اس نے بم پٹاخہ نہیں مارا تھا۔ باقی صحافی بھی تو یہیں پہ ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا جیل کاٹی تھی وہ عمران ریاض 2 نمبر، گیلا تیتر صاحب جو ہیں وہ باہر آ کے اب ویسی باتیں کر رہے ہیں نا۔ اگر اتنا ظلم اتنا ٹیرر ہوتا تو دوبارہ بات کرنے کی ہمت ہوتی، تو کہیں نہ کہیں تو سپیس مل ہی جاتی، اور اوپر سے صحافی ہوتے ہیں، ان کے لنکس ہوتے ہیں، تو پھر آرام سے کام ہو جاتا ہے۔ پر یہ جو واقعہ ہوا ہے نا نہایت ہی افسوسناک ہے، اور نہایت ہی گھٹیا جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے۔ اب ایک ویڈیو آ رہی ہے جس میں وہ اس کے چچا کی ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نون لیگ والے پٹواری کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس میں وہ شامل ہیں بندے جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہوا تھا اسی حلقے سے، میرے خیال میں وہ NA 8 ہے شاید۔ تو وہ اب میں اس پہ کوئی رائے اس وجہ سے نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے پشتو آتی نہیں ہے، تو میں اس پہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ بندہ واقعی وہی بات کر رہا ہے، ورنہ پھر مفروضوں پہ ہو جاتی ہے۔ اور میرے خیال میں جنہوں نے یہ آگے شیئر بھی کی ہے ان کو بھی نہیں پشتو آتی ہوگی کہ وہ اتنے وثوق سے بات کر سکے، تو اس وجہ سے وہ یوتھیوں والا کام تو کرنا نہیں ہے نا کہ وثوق کسی خبر کی تصدیق ہونا اور اس کو پھیلا دو، جھوٹ بے جھوٹ وہ کس قسم کے پلندہ جو ہے نا وہ پھیلاتے جا رہے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ اب یہ کیا ہوتا ہے۔ اور مجھے آنے والے دنوں میں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے پاس پلان C, D, E, F بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈیسپریٹ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کی ویسے بھی شکست ہونی تھی، اب تو اور برے حال ہے کیونکہ سزا ہو چکی ہوئی ہے، دیوتا کو نکالنے کا عمل جو ہے نا وہ رک گیا ہے، وہ پھنس چکا ہوا ہے، تو اس میں ڈیسپریشن ہوگی، بندوں کی قتل و غارت ہوگی، ان پہ سیاست کھیلی جائے گی۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ الیکشن ڈے پہ کیا گند مچتا ہے،
کیونکہ آف کورس انہوں نے 2 نمبری تو کرنی ہے. سوشل میڈیا ان کا یہ ہتھیار ہے, سوشل میڈیا پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ تو چلے گا. ریحان سے کی ہلاکت ہوتی ہے, کسی اور کی ہلاکت ہوتی ہے, بڑے بڑے کی ہلاکت ہو جاتی ہے, یہ اس کو بیچیں گے. میں نے جیسا آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو سوشل میڈیا سے جو کمائی ہے نا, یہ سب سے زیادہ بہترین پی ٹی آئی نے کی ہوئی ہے, اور وہ اب بھی کرے گی. یہ جی جنازے کے, اس کی لاش کے منظر, اس کے جنازے کے منظر, وہی ایک جذباتی رنگ دے کے, وہی فوٹو شاپ تو یہ چیزیں کر کے, وہ بیچارہ جان سے گیا ہے. ان کو شرم نہیں آتی. آف کورس سیاست یہ ہوتا ہے, دیکھیں یہ پاور پالیٹکس ہے. اس میں ایون کہ حد یہ ہے کہ عمران کی بھی جان کی بازی جائے گی تو جائے گی, لیکن ہر بندہ یہاں پہ گدھ کی طرح ہے. یہ جس طرح پی ٹی آئی گدھ بنی ہوئی ہے نا, لاشوں کے ساتھ کھیل رہی ہے, اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر ایون کہ عمران کے لیے بھی گدھ بنے ہوئے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا وکیل بنے ہوئے ہیں. آپ اب دیکھیے گا کہ یہ تو خوشی کے باعث ہے وکیلوں کے لیے کہ عمران جو ہے نااہل ہو رہا ہے, نااہل تو ہو چکا ہوا ہے, اس پر سزائیں مل رہی ہیں اس کو. اب یعنی کہ کتنے ریڈیکولس باتیں باہر آ کے کہتے ہیں یہ تو 10 سیکنڈ کی مار نہیں ہے. تو بھائی جان پہلے اندر کیا کر رہے تھے آپ؟ پہلے آپ جاتے ہی نہیں تھے. میں بلکہ ایک ٹویٹر پہ میرے دیکھیے گا, میں شعیب شاہین کا ایک آج کل تک پتہ نہیں کل تک کا پروگرام ہے وہ اس کا, جاوید چودھری کا, اس میں ایک صحافی ساتھ بیٹھا ہوا تھا جس نے کورٹ رپورٹر تھا, جس نے پول کھولے ہوئے تھے کہ یہ اندر کرتے کیا تھے, کیسے کیسے یہ جو ہے نا وہ درخواستیں دیتے تھے. وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آتے تھے, کیس پہ نہیں آتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے جی صاحب, جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ تقریباً 85 درخواستیں ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک درخواست جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں, اس کے کنٹینٹ, اور شعیب شاہین صاحب مجھے بتائیں گے کہ کیا واقعی اس میں ہنسنے والی بات ہے یا نہیں. کہ سائفر کیس میں عثمان گل صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی, یہ آج سے کچھ 2 سماعتیں پہلے. انہوں نے کہا کہ جناب جج صاحب آپ مجسٹریٹ اتھارٹی ہے آپ کے پاس, آپ جو درخواستوں پہ حکم سناتے ہیں نا یا تحریر کرواتے ہیں وہ اردو میں کروانے کی آپ کے پاس پاور ہے, انگلش میں آپ نہیں کروا سکتے کیونکہ آپ میجسٹریٹ ہیں. تو انہوں نے کہا یار یہ اسپیشل کورٹ ہے اور میرے پاس اسپیشل رائٹس ہیں, تو میں نے تو اپنا کام کرنا ہے. اب ان کی سیریسنس دیکھیں کہ جو آپریشنل ہے, جو سنٹینس ہونا ہے, یا جو عمران خان پہ ایلیگیشن ہے, ویئر از سائفر. آپ کے وکلا اس جانب آ ہی نہیں رہے. آپ کے وکلا جب اس طرح کی اپلیکیشنز دیں گے تو الٹیمیٹلی پھر یہی ہونا ہے جو آج نتیجہ آپ کے سامنے. یہ بات درست ہے کہ ایک دن میں 10 درخواستیں دی جاتی ہیں. جی ایگزیکٹلی, بالکل. ایک دن میں ایسا بھی ہوا کہ 9 سے 10 درخواستیں دی گئی. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر یہی تھی کہ وکلا کی تبدیلی, وکلا کی بیماری, وکلا کا لاہور سے کرنا چاہ رہے. جی سر, لاہور سے ادھر آنا. اور ایون کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ یار اس کیس کو سیریسلی لیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے, ان بیچاروں کو بھی پتہ ہی ہے کہ کیس پہ آئیں گے تو پھر بھی پھنسنا ہی ہے, تو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کھیلو, کیونکہ کیس بلا شبہ بہت سٹرونگ ہے. یہ آپ کو یوتھ ہی ہیں جو آ جا کے شعور کی کا دیا جلا دیتے ہیں, ادروائز جو اس نے گند کام کیا ہے نا وہ ہر لحاظ سے پکڑا جاتا ہے. پر یہ ہے کہ ہر طرح سے شفاف ہو کے جو ہے نا, اب یہ جو جلدیاں تھیں, میرے خیال میں یہ جلدیاں ہوتی نہیں, یہ میڈیا میں پھیلایا جاتا ہے جلدی, کیونکہ میڈیا نے بھی تو چیزیں بیچنی ہوتی ہیں نا, جس طرح سوشل میڈیا اس طرح مین اسٹریم میڈیا. تو یہ چیزیں آنے والے دنوں میں جو ہے نا مجھے بڑی خطرناک لگ رہی ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ رحم کرے ہمارے ملک پہ اور ہمارے لوگوں پہ, ہمارے لوگوں کی سوچوں پہ, کہ یہ چیزیں جو ہے نا زیادہ کام خراب نہ کر دیں. تو لیٹس سی, دعا گو ہیں. آپ اپنا بھی خیال رکھیں, ملک کے لیے بھی دعا کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.